فرمایا نہیں میعۃ عام، آپ جو ہے کہ 100 سال جو ہے یہاں پر رہیں، 100 سال حضرت عزیر جو ہیں اس دھرتی پہ رہے، اور اس کے بعد ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کتنے وقت یہاں پر آپ کو ٹھہرے ہوئے ہو گیا، کہا کہ میں سویا ہوں گا شاید 1 دن ہوا یا آدھا دن ہوا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں 100 سال ہو چکے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت شامل آ تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ گدھا جس کے اندر طاقت تھی، وہ گدھا جو ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی جو ہے کہ گل چکی تھی، لیکن وہ جو کھانا آپ لے کر چلے تھے 100 سال کے بعد بھی اس کھانے سے تازی خوشبو آ رہی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے کہ محبین نے، محدثین اور مفسرین نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا، وہ کھانا اس لیے خراب نہیں ہوا، وہ آپ کے زیادہ قریب تھا۔ تو اللہ کے نبیوں کے قریب جو چیز ہو جاتی ہے تو وہ جب 100 سال کے بعد ان سے مشکل آتی، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہن کا علاج کریں گے جن کا ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ نبی مر کے جو ہے کہ قبر کی مٹی میں مل جاتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ صرف وہم ہے، لوگوں کی سوچ ہے۔ آج کا یہ پرفتن دور ہے جہاں پر طرح طرح سے لوگوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ جب تک میری تھیوری نہیں سنیں گے آپ اسلام کا مطلب نہیں جانیں گے، اور آج تک جو اسلام بتایا گیا تو اسلام کی اصل روح سے لوگوں کو واقف ہی نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس لیے عزیزوں میرے، میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب والا راستہ ہے۔ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اور صرف یہ نہیں کہ اپنے مطلب کے مطابق کوئی آیت اٹھائی، مطلب نکالا اور بات ختم ہوگی، اور اس کے بعد نہیں، کل قرآن کا مطالعہ کرے۔ وقت لگتا ہے تو لگے، لیکن کل قرآن کا مطالعہ کرے۔ مطالعہ کرنے کے بعد جب کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہو، تمام تر آیات کو پیش نظر رکھا جائے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے مسئلہ پوچھ لیا کہ فلاں فلاں ادھر آیت آ گئی تو چلو جی مفتی بن گئے، نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ آپ اگر کسی مسئلے پر ریسرچ کر رہے ہیں تو تمام تر اس کے متعلق جو آیات ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہوں، حدیث جو ہیں، احادیث ہیں، وہ ذہن نشین ہوں، اور تمام کے متعلق اور ان کا تفسیر دیکھنے کے بعد اگر آپ کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مجدد ہے، اس نے کوئی نتیجہ نکالا ہے۔ تو اس لیے عزیزو ہمیں دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر اللہ سے یہی دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات عظمت والی رات ہے، یہ جو ہے اس طرح کا نائٹ آؤٹ کرنا یا فرینڈس کے ساتھ گھومنے وغیرہ کی رات نہیں۔ آپ آئیں مسجد کے اندر، اور یہ پوری رات پورا سفر معراج جو ہے وہ نماز سے گرا ہوا ہے۔ نبی پاک نے نماز سے سفر کا آغاز کیا۔ آپ دیکھیں مسجد، آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا، حضرت عیسیٰ کو میں نے دیکھا تو وہ قبر کے اندر جو ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ جب وہاں پر پہنچ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچ رہے، وہاں پر بھی آپ نے نبیوں کی امامت ہی کروائی ہے۔ نماز کا معاملہ ہے، معراج سے واپس آ رہے تو نماز لے کر آ رہے ہیں، لیکن اسی کو ہم پسے پشت ڈال کر ہم حلوے کھا رہے ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں صلات میں۔ تو یہ بالکل نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جو تحفہ تمہارے نبی تمہارے پاس لے کر آئے تھے تم نے اس کی قدر کتنی کی۔ تو اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بچہ جو ہے وہ بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی سارے دعا کریں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ اور شافی اور نافع عطا فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔